بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الاحزاب کی 35ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو حق سبحانہ و تعالی نے عورتوں کی دل جوئی کے لیے نازل فرمائی ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صفاتوں کو بیان فرمایا ہے. ان میں سے چند صفات کا ذکر تو ہو چکا. ایک اور صفت حق سبحانہ و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں والصائمین والصائمات، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. ایک تو ہے فرض روزہ جو رمضان المبارک کے اندر ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر پورے مہینے کا روزہ فرض ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت اس کو چھوڑ نہیں سکتی. فرض روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ چند نفل روزے ہیں جس کی حدیث شریف کے اندر بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہے. ان نفلی روزوں میں جیسے محرم الحرام کے 2 روزے ہیں، بعض لوگوں نے ابھی ہی رکھے ہوئے ہیں اس کو، 9 اور 10 محرم کے. شوال کے 6 روزے ہیں، 15 شعبان کا 1 روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، یعنی بقرعید کے 1 دن پہلے جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کو عرفہ کا روزہ کہتے ہیں. اسی طرح
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول رہا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ روزے ایسے ہیں کہ حدیث شریف کے اندر اس کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہوئی ہے اور بارہا ہم نے ان کی فضیلتوں کو سنا ہے۔ یہ نفلی روزہ ہے۔ میں ساتھ ساتھ میں ایک بات بھی کہتا چلوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ ہر مہینے کے اندر ہم 3 روزے رکھیں۔ 13 اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 13ویں تاریخ، 14ویں اور 15ویں، ان 3 تاریخ کے اندر ہر مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم نفلی روزہ رکھیں۔ فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی ہر مہینے ان 3 روزے رکھنے کا معمول بنا لے گا، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکی دیں گے۔ تو اگر ہم ایک روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہر مہینے 3 رکھیں گے، پورے مہینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی آدمی نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ ہر مہینے وہ 3 روزے رکھتا ہے، تو اگر یہ پورے سال مہینے کے اندر 3 روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو چاہیے کہ ہمیں بھی اس سلسلے کے اندر ہمارا معمول بنانا چاہیے کہ آدمی کوشش کرے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 یہ 3 روزے۔ ایسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی، جو قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے بخاری شریف، اس بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب ہو کر یہ فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم او كما قال علیہ الصلاة والسلام، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ شادی کی طاقت کیا ہے؟ یعنی اگر اس کے حق کے اندر، اور یہ آدمی یہ کر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو بہر دے سکتا ہے، اپنی بیوی کو شادی کے بعد کھلا پیلا پہنا سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے شادی کرنے کی، یعنی مہر کے پیسے نہیں ہیں، یا تو کوئی رکاوٹ ہے، گھر والے ابھی نہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کماؤ اس کے بعد شادی کریں گے، تو اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی شہوت وہ روزہ توڑ دے لے گا، یعنی وہ گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، گناہ کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نوجوانوں کو یہ تعلیم بھی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف رمضان المبارک کے روزوں کے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ نفلی روزوں کا بھی ہم اہتمام کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک صفت یہ بیان فرمائی والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ آگے ایک اور صفت بیان فرمائی والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی وہ اپنی شرمگاہ کو کسی گناہ کے کام کے اندر وہ نہیں لے جاتے اور اس کے اندر استعمال نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے یہ آخر کے اندر ذکر فرمائیں گے، لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں،
یہ میں اس سلسلے کے اندر ایک ہی حدیث سناؤں، جو حدیث معراج کی حدیث ہے کہ معراج کے موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو لوگ اپنی شرمگاہوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کیسی سخت وعیدیں اور ان کو کس طرح کا عذاب ہو رہا ہے، اس سلسلے کے اندر صرف میں ایک معراج کی حدیث آپ لوگوں کو سنا دوں۔ معراج، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج میں جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، ساری چیزیں دکھائی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا جن میں بعض مرد تھے، بعض عورتیں تھیں۔ ان کے سامنے دو طرح کا گوشت رکھا ہوا تھا۔ ایک گوشت تو وہ تھا جو بالکل پاکیزہ تھا، بالکل صاف ستھرا تھا اور اچھا لذیذ گوشت رکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف بالکل گندا اور بالکل خراب، بلکہ ہماری اصطلاح میں یوں کہیے کہ اس کے اندر کیڑے پڑ چکے تھے، ایسا گوشت رکھا ہوا تھا۔ اب یہ بعض جو مرد اور بعض عورتیں وہاں تھیں، انہوں نے اچھا گوشت چھوڑ کر وہ گندا اور جو خراب گوشت تھا اس میں سے وہ لوگ کھا رہے تھے، اس کو لے کر وہ کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ تو رحمت للعالمین تھے، امت کا غم، امت کا درد اپنے دل کے اندر لیے ہوئے تھے، فوراً حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جن کی شادیاں ہو چکی تھی، جن کے پاس حلال، ان کے پاس بیویاں تھیں، لیکن یہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری کے اندر اور زنا کے اندر مبتلا تھے۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس ان کے لیے حلال شوہر تھے، لیکن وہ اپنے حلال شوہر کو چھوڑ کر وہ زنا کروانے کے لیے دوسروں کے پاس جایا کرتی تھی۔ آپ کی امت کے یہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے دنیا کے اندر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں فرمائی، جس کے صدقے میں اور جس کے نتیجے کے اندر آج ان کو عالم برزخ کے اندر، قیامت میں تو جو عذاب ہوگا وہ ہوگا، لیکن عالم برزخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس عذاب کو متعین فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت ہی خراب اور بہت ہی بری چیز ہے کہ آدمی کی بیوی ہوتے ہوئے اور آدمی کسی اور راستے کے اوپر چل جاوے اور کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور صفت فرمائی، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ کائنات کی سب سے بڑی روح اگر کوئی چیز ہے پوری کائنات کے اندر، اور اس کائنات کی اصل اور روح اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر، دنیا کے اندر، اس کائنات میں ایک اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ موجود رہے گا، اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ کائنات کے نظام کو چلائیں گے۔ لیکن جب کائنات کے اندر کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں رہے گا، اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ کائنات کے نقشے کو توڑ کر قیامت کو قائم کر دیں گے۔ تو اس کائنات کی روح اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جتنی بھی ہماری شریعت کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان ساری عبادتوں کی روح اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ساری چیزوں، ساری عبادتوں کے اندر۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح نماز پڑھنے والا کون ہے؟ اچھی طرح نماز پڑھنے والا کون ہے؟ نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، نمازی تو بہت لوگ ہیں، لیکن اچھی طرح نماز پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نمازی جو نمازی اپنی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. یعنی اگر وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو اس قیام کی حالت کے اندر وہ کئی صورتیں پڑھتا ہو، لمبی لمبی صورت پڑھتا ہو، اور اگر تہجد نفل نمازیں ہیں تو کئی پارے اس کے اندر تلاوت کرتا ہو اور کئی صورتوں کو پڑھتا ہو. اگر وہ رکوع میں جاتا ہے تو رکوع کی تسبیح کو 7 مرتبہ 9 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھتا ہے، صرف 3 مرتبہ کے اوپر اکتفا نہیں کرتا. تو ایسے جو نماز کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو وہ نمازی سب سے بہتر ہے. وہ نمازی سب سے بہتر ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو. اور جو لوگ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے ہیں اور اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، کیسا کم کہ بس وہی الم تر لإلاف انا اعطینا جو 10 صورتیں ہیں اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی کیسے ہی نماز پڑھ لی، بس ایک گویا ایک فریضہ اتار دیا، رکوع میں گئے 3 مرتبہ پڑھ کر ختم، اور سجدے میں گئے تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھ کے ختم. یعنی اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. اے نماز کی حالت کے اندر اللہ کا ذکر جو کم کر رہے ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے گویا منافقین کی ایک علامت یہ بتائی ہے کہ وہ نماز کی حالت کے اندر اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں. میں اپنی نہیں بلکہ قرآن پاک کہتا ہے اذ قوم قالوا قوم كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. قرآن پاک نے منافقین کی 3 علامت بتائی ہے. سب سے پہلی علامت یہ بتائی کہ جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر نماز کھڑے ہوتے ہیں. کیسے بن کر؟ سستی کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ہم سب اپنا بھی جائزہ ذرا لے لیجئے کہ جب ہم اللہ کے دربار کے اندر آتے ہیں اور جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی سست بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے؟ ذرا ہم اپنا جائزہ لے لیں. ہم سوچیں کہ ہم جب اپنے کاروبار کے اندر جاتے ہیں، اپنے بزنس کے اوپر جاتے ہیں اور کسی دنیا دار کے سامنے جاتے ہیں تو کیا ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم دکان کے اوپر بیٹھتے ہیں تو بالکل ایکٹیو بیٹھتے ہیں، آج بالکل سست نہیں بیٹھتے. تو کیا وہی حالت ہماری اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہم بھی ذرا جائزہ لیں. تو منافقین کی سب سے پہلی علامت یہ بتائی کہ وہ لوگ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. دوسری علامت ان کی یہ بتائی کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور تیسری علامت یہ بتائی ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ لوگ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. وہ لوگ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. تو یہ نماز کے اندر ذکر کم کرنا یہ تو منافقین کی علامت ہے، اور ان کا عذاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے نیچے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے. تو بہرحال خلاصہ کلام اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین نمازی اور سب سے بہترین عبادت وہ ہے جس عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جاوے، کثرت سے کیا جاوے. اور ظاہری بات ہے کہ جب آدمی جس چیز ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی آدمی جس کا نام کثرت سے لیتا ہے اس کی محبت اس کے دل کے اندر ضرور آتی ہے، اور جس سے محبت آ جاتی ہے تو پھر اس کا نام لینا بھی اس کو اچھا لگتا ہے. وہ تو اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ کوئی اس کے متعلق بات چھڑ جائے اور میں اس کا بار بار نام لیتا چلوں. تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد کریں گے، تو وہ محبت، اللہ کی محبت جس سے آج ہم بالکل کورے ہیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، ہمارے دلوں کے اندر آئے گی. پھر اللہ کے نام کے اندر بھی ہمیں مزہ آئے گا، اللہ کے نام لینے کے اندر بھی ہمیں مزہ آئے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اتنا کثرت سے کریں کہ لوگ ہم کو مجنون اور پاگل کہنے لگے. بارہا ہم نے یہ لفظ سنا ہے کہ فلاں آدمی، فلاں شخص وہ تو کسی کے پریم میں پاگل ہو گیا ہے، کسی کے پریم میں، کسی کے لو میں پاگل ہو گیا ہے.
میں کہتا ہوں یہ جملہ اپنی جگہ کے اوپر بالکل درست ہے، لیکن بدلنے کی ضرورت ہے کہ پریم کی جگہ کے اوپر وہ محبت ہماری اللہ سے ہو جاوے، اور ایسی محبت ہو جاوے کہ لوگ ہم کو مجنون اور پاگل کہے کہ یہ تو اللہ کی محبت کے اندر اور اللہ کے پیار کے اندر یہ آدمی مجنون اور پاگل ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، اور دیکھنے والے یوں بھی کہتے ہیں جب وہ دیکھتے کہ ہر وقت یہ ان کی زبان ہلتی ہی رہتی ہے تو بعض کہنے والے یوں بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، جب بھی دیکھو وہ ببرتا ہی رہتا ہے۔ بس ہمیں بھی یہی چاہیے کہ لوگ ہم کو اتنا کہہ دیں، اللہ کی محبت میں لوگ ہمیں اتنا کہہ دیں۔ اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تم کو مجنون اور پاگل کہیں، اور ذکر نہ کرنے والا یہ تو مردہ ہے، ذکر نہ کرنے والا یہ مردہ ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے ایک بزرگ کسی بزرگ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کسی اللہ والے کے پاس۔ جب وہ راستے میں چل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ درخت کے اوپر دو چڑیا آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوئے دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی فراست اور بصیرت عطا فرمائی ہے کہ وہ چرندے پرندے کیا باتیں کرتے ہیں وہ بھی ان کو معلوم ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا واقعہ ہے، وہ جب موقع آئے گا تب اس کے بارے میں ہم تفسیر کریں گے۔ تو بہرحال دنیا کے اندر بھی ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جب وہ چڑیا باتیں کرتی ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے دیکھا کہ دو چڑیا آپس کے اندر باتیں کر رہی تھی۔ بات کیا کر رہی تھی کہ ایک چڑیا دوسری چڑیا کو یوں کہہ رہی تھی کہ یہ بزرگ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اب یہ جا رہے ہیں دوسرے ولی کو اور دوسرے اللہ والے کو ملنے کے لیے۔ تو اس چڑیے نے کہا کہ یہ جائیں گے تو ان کو وہ ملیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ یہ ولی سن رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ میرا جانا بیکار ہے، وہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ پھر جا کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چلو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن پھر ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہاں تک آ ہی چکے ہیں، چلو ملاقات ہی کر لیں، اگر انتقال ہو گیا ہے تو ان کے گھر کی تھوڑی زیارت کر لیں گے، ان کی قبر پر فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں گے۔ تو وہ بزرگ گئے تو دیکھا کہ وہ تو اپنے شاگردوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے شاگردوں کو سبق وغیرہ پڑھا رہے ہیں۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اور یہ اللہ والے جو گئے تھے انہوں نے وہ جو سامنے جو بزرگ تھے اللہ والے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ عجیب زمانہ آ گیا ہے، عجیب دور آ گیا ہے کہ اب تو چڑیا بھی جھوٹ بولنے لگی ہے، اب تو چڑیا بھی جھوٹ بولنے لگی ہے۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے وہ واقعہ سنایا کہ دو چڑیا آپس کے اندر ایسی باتیں کر رہی تھی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے اور آپ تو حیات ہیں۔ تو اس بزرگ نے یوں کہا کہ وہ کون سے وقت میں یہ باتیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے ٹائم بتایا کہ یہ وقت تھا، یہ ٹائم تھا۔ تو اس بزرگ نے اس وقت سوچا کہ میں اس وقت کے اندر کیا کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے سوچنے کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ چڑیوں نے جھوٹ نہیں بولا، چڑیا نے جو کہا وہ بالکل حقیقت کی بات کہی، اس لیے کہ جس وقت انہوں نے یہ باتیں کی اس وقت میں اللہ کے ذکر سے غافل تھا، اور حدیث شریف کے اندر یہ بات ہے کہ ذکر نہ کرنے والا وہ تو مردہ ہے، وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اس لیے میں اس موقع کے اوپر اور اس وقت میں مردہ تھا، میں اللہ کے ذکر سے غافل تھا۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر کے اندر تر و تازہ رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہیں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ تم بہت زیادہ کھاؤ، یہ فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، لیکن زیادہ کھاؤ زیادہ پیو یہ کہیں نہیں کہا۔ ہاں اللہ نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ تم اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اللہ کا ذکر تم زیادہ کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اتنا ذکر کریں کہ لوگ ہم کو بھی مجنون اور پاگل کہنے لگے۔
اب ایک بات یہاں یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کہتے کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جس جگہ کے اوپر جو وقت ہے اور اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کیا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنا اس کا نام ذکر ہے، اس کا نام ذکر ہے۔ یعنی جس وقت کے اندر ہمارے اللہ کا جو احکام ہمارے اوپر ہو اس حکم کو پورا کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی اذان ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، اب اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوا کہ ہم بستر چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر فجر کی نماز پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آدمی کو ضرورت پڑی بیت الخلا جانے کی، اب بیت الخلا میں جانے کا طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کر گئے ہیں۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ہم کو ایک ناپاک اور گندی جہاں جو ناپاکی کی جگہ ہے اس جگہ میں جانے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کر گئے، اور بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ جو سب سے معزز جگہ ہے اس جگہ میں جانے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کے گئے۔ دنیا ہماری زندگی میں جتنے بھی شعبے ہیں اور زندگی گزارنے کے جتنے بھی شعبے ہیں، کسی بھی شعبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یتیم نہیں چھوڑا، ساری چیزیں بتا کے گئے۔ تو جب بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو بتایا ہے اس طریقے کے اوپر اگر ہم اس کے اندر داخل ہوں گے تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کھانا کھانے کا طریقہ حضور نے بتایا، اگر کوئی آدمی اس طریقے کے اوپر کھانا کھائے گا تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آدمی کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، بغیر جھوٹ بولے، بغیر